تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں, یہ یہاں سے شروع ہونا, اولاد پہ خرچ تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں, پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں, پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں, خدا یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا, سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے, اس کا سکون چھینتا ہے اللہ. دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کی عادت پڑے گی, لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے. ٹھیک ہے, انجوائے کرو گے لائف کو. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ, اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچے بھی الی اللہ و الی الرسول, اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا, اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پلاننگ کیوں بھائی پلاننگ, کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں, اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات؟ کوئی تک بنتا ہے, لاجک بنتی ہے اس کی, کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں. ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں, سافٹ ویئر انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں, کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے. اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے. پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں, لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ او بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کے کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں, کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی, استغنا دے دوں گا میں, دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا. ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا, تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا, یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے. حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے, اسی طریقے سے ہو گئے بڑے. تو ضرورتیں پوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستیلے بیٹے تھے آگے حدیثوں کا پرچار کیا، تو بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا. میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے. مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی، آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا، سارا صدقہ. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں؟ آپ کی ازواج کو بھی کھلایا. اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے، مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا، وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دیے ہماری غربت پہ، اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے، ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے. نہ نہ نہ، انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا، وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی، اور باقیوں کا بھی 1 آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی. حضرت عمر غضبناک ہوتے، صحابہ غضبناک ہوتے، بھئی ہماری مائیں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے، انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ ان کے ہاتھ روکوں گا، میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری، آپ ماں بھی ہو، امت کی مائیں ہیں، تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو، کیونکہ ترس آ رہا ہے نا، بھائی کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو کل قحط پڑے گا، بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی، تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھئی اتنا صدقہ کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا؟ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو؟ مجھے روک رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی. اب وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت میں. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے، ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں، پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی، موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی کہ ایک غلام نہیں، پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے ہیں. تو پیسہ بھی اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا، انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں. لیکن ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی. ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توکل ہے نا، جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو. اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو واجب درجے کا توکل ہے وہ کر لو. تو واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھو. اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے تو پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں، اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. تو ایک طرف ہو جاؤ، یا تو پورے جیپنیز بن جاؤ یا پورے انسان بن جاؤ. سوری انسان کہہ رہا ہوں، وہ بھی انسان تو ہیں، یعنی یا تو پورے مسلمان بن جاؤ. یہ والے سافٹ ویئر اور یہ والے سافٹ ویئر جب چلتے ہیں نا تو اس کی بھی بریکیں نہیں ہیں. جیسے ادھر کی بریکیں نہیں ہے نا، بخل کرتے کرتے کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سخی بنتا ہے نا انسان، نسل بھی بڑھا رہا ہے، شادیاں بھی کر رہا ہے، ماں باپ پہ بھی خرچ کر رہا ہے، بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے، بھائیوں کا بھی خیال کر رہا ہے، تو یہ والے سافٹ ویئر کی بریکیں بھی کیا ہیں؟ فیل. سخی ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ جب اللہ کی مدد دیکھتا ہے نا کہ یار میں جتنا خرچ کرتا ہوں نا، بھوکا مرتا ہوں، کھا پی رہا ہوں، لائف اسٹائل میری اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو اور زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ حاتم طائی جیسے سخی لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہو گئے تھے. اب باپ کو دیکھا سخی، دادا کو دیکھا، تو اولاد میں وہ سخاوت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی. آج ہم جتنے اگر کنجوس ہیں نا تو ہماری اولاد اس سے 2 ہاتھ آگے ہوگی، خوب سمجھ لینا. آج آپ نے انگریزوں میں یہ ہوا کہ 100 سال پہلے انہوں نے کہا 4 بچے ہی اچھے، تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا 3 ہی اچھے.
پھر جو نئی نسل آئی انہوں نے کہا 2 ہی اچھے, اگلی نسل نے کہا 1 ہی اچھا, اگلی نسل نے کہا 1 بھی بالکل اچھا نہیں ہے. حالانکہ بہت اچھے پیدا ہو رہے تھے, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, ان کے تو سارے ہی اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے بات لے کے چلا تھا میں, کدھر کو نکل گئی. تو سافٹ ویئر کو نا اپنی سیٹنگ جا کے, یہ بزرگان دین یہ سافٹ ویئر ہمارے وائرس نکال کے نا انسٹال بھی کرتے ہیں, اور جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں, اپگریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اہل اللہ کی صحبت, علماء کی صحبت چھوڑ دیتے ہو تو ان سافٹ ویئر میں پہلے وائرس آتا ہے, پھر یہ اڑ جاتے ہیں, پھر دوسرے والے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے, علماء کی صحبت ہے, یہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ انسان ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے. انسان کا ایمان کبھی ایک سٹیج پہ نہیں ہوتا, یا تو نیچے کو جا رہا ہوتا ہے یا اوپر کو. ہر شخص آنے والے دن یا تو اچھے سے اچھا ہو رہا ہے یا برے سے برا ہو رہا ہے, ایک حالت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, آج آپ ایک گناہ کر رہے ہو نا, اگر آپ نے توبہ کر کے پیچھے کو نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا آپ سے, پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا. اس میں ریورس نہیں ہوتا. اور اگر پیچھے کو جانا شروع ہو گئے نیکی کی طرف, تو آج جتنے اچھے ہو کل اس سے زیادہ اچھے ہو جاؤ گے, اگلے دن اس سے زیادہ اچھے. انسان ایک جگہ ٹکنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. اب جب میں نے دوسری کی تھی, اگلی دفعہ مجھے تیسری کا آنے لگا کہ نہیں, استغفر اللہ, کیا مثالیں ہوتی ہیں یار. اب باتیں ہی رہ گئی ہیں ہمارے پاس, کیا کریں, باتیں ہی رہ گئی ہیں نا. تو جب 3 ہو گئی نا, 3 تو بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بس کر دو. میں نے کہا اب میں آٹو پہ آ گیا ہوں, اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اب عادت ہو گئی ہے. اب اللہ ہی روکے گا, تو اب اللہ نے روک دیا تو اب رک گیا ہوں میں, تو وہ تو اللہ نے روک دیا نا, ورنہ میں آٹو پہ آ چکا تھا, ہوتے ہی رک ہی نہیں رہا. خیر یہ تو مذاق ہے, اس کو سیریس نہ لیں آپ. اصل جو میں بیان کر رہا تھا نا سافٹ ویئر والا, وہ اصل بیان. تو اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا. بہت اہم مضمون چل رہا ہے یہ, اللہ کرے مجھے ٹائم ملے میں کمپلیٹ کر لوں اس کو, ادھوری بات نہ ہو. تو اللہ آپ نے فرمایا, نبی نے, کل ما خل اللہ باطل, اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب کیا ہے, 2 ٹکے کا نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے 2 ٹکے کا یار, تو اس پہ میں دلیل پیش کر رہا تھا اور مثال دے رہا تھا کہ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. 1-2 کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, 100 کا 200 کا نہیں غلط ہو سکتا. تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نا ایک بہت بڑا عیب ہے جو سب مانتے ہیں, آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا. مشاہدوں میں تو ہوتا ہے 100 لوگ ایک مشاہدہ کرتے ہیں, ایک کا مشاہدہ اس کے خلاف, تو ہم کس کی بات مانتے ہیں, 100 کی. ہم بولتے ہیں تیری آنکھوں میں فالٹ ہے. چاند نظر آیا بھائی, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, سب بول رہے ہیں وہ دیکھ چاند, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بھائی تیرا چشمے کا نمبر تبدیل کروا تو, یہ سارے بے وقوف تو نہیں ہے نا. اسی طرح مطلع صاف ہے اور 4 کو نظر آ رہا ہے, 4 کروڑ کو نظر نہیں آ رہا, تو بھی ان 4 میں فالٹ ہے. پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جب مطلب بھی صاف ہے تو تم کیا الگ سے جاپان سے کوئی تم نے لا کے اینکیں بنوائی ہوئی ہے کیا, صحیح ہے نا. تو اب سمجھو ساری دنیا کے سارے سائنسدان جو اس کائنات کی وسعتیں ہمیں بتاتے ہیں, اور ہم اس دنیا میں بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں. لوگ اس پہ بھی بڑا آج کل بہت ٹینشن میں آتے ہیں. جو ٹک ٹاکر اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, وہی ٹک ٹاکر اپنی بیوی کو لاتا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو. اس کو پتا ہے یہ اس سے چلے گا ہمارا سیٹ اپ. جس کی آڑی ترچھی ہے وہ نہیں لاتا. اس سے نوجوان اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیسی حسین لیلائیں اس کی بیوی, پھر اپنی والی کو دیکھتا ہے. یہ خوب سمجھ لو نارمل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کی بیویاں, یہ نارمل اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں. لاکھوں میں کوئی 2-4 ہوتی ہیں جو ایکسٹرا خوبصورت ہوتی ہے, جن پہ چینل گرو کرتا ہے, تو ان کو دیکھ کے ڈپریشن میں نہیں جایا کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں, یہی ہے اصل تو یہ ہے, ہمیں یہ مل گئی. اس سے ناشکری بھی پیدا ہو رہی ہے. بدنظری کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی, تبھی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے نا اس کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے. تو اس سے بھی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں یار. ایسے ایسے کل کوئی مجھے کسی نے میسج سنایا نا, وہ کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی, ایسا اینٹک پیس ملا ہے مجھے, ایسا اینٹک پیس, وہ دوست کو بتا رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل دیکھو یار, ابے تو شو کیوں مار رہا ہے یار.
اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ شو مارنا نہیں ہوتا, دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے, اس کے سامنے دھونس جمانی ہوتی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو اور احساس کمتری میں جائے اور بولے آپ عظیم انسان ہو. یہ مقصد ہوتا ہے. ورنہ تیری بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, تو کیوں اینٹک پیس اور یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے دوستوں کے سامنے؟ خیر, اور وہ دوست نا احساس کمتری میں, یار لوگ اینٹک پیس لے کے گھوم رہے ہیں. تو خیر کیا, ہاں تو گاڑیاں دیکھ لو, کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں. 2 ٹکے کی اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ٹماٹر والے, سارے عالم, سارے جاہل, سب اس پہ متفق ہیں ختم ہونے والی ہے, یہ دائمی نہیں ہے. تو 2 ٹکے کی اب کوئی ویلیو رہ گئی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی آیا آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر, بلکہ وہ ہاں لینڈ کروزر لے کے آیا اور بڑی زبردست گاڑی کی چابی, آپ غریب آدمی تھے, آپ کو چابی پکڑائی اس نے کہ یہ گاڑی آپ کی ہوئی. یہ گاڑی کس کی ہے؟ آپ بوڑھے بھائی, آپ کے تو پہلے تو یقین نہیں آ رہا, نیندیں اڑ گئی آپ کی بھائی, خواب آنا شروع ہو گئے, اچھے 4 شادیوں کے خواب آ رہے ہیں, کیونکہ جب اتنی اچھی گاڑی ہوگی تو رشتے آپ کے پیچھے رکشوں میں بیٹھ کے بھاگیں گے, سارے رکشے والے نا آپ کے پیچھے لگے ہوں گے. خیر, بڑے زبردست خواب آ رہے ہیں آپ کو, اسی وقت سے آنا شروع ہو گئے, اور آپ ابھی پھولے نہیں سمائے. اس نے کہا آپ بیٹھو, گلی کا چکر لگاؤ. آپ نے چکر لگایا, اس نے کہا, آپ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا چکر لگا کے نا چابی واپس کر دینا اور اپنے گھر جانا. اچھا, جب تک وہ یہ الفاظ نہیں کہے گا نا, اس سے پہلے آپ دوستوں کو فون کر رہے ہو کہ بھائی لینڈ کروزر ملی ہے, لینڈ کروزر بھائی یہ کتنے کروڑ کی. ابے نیٹ پہ ذرا دیکھ آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کے, نیٹ پہ ذرا دیکھ. پیٹرول مہنگا, ابے بھاڑ میں جائے, پیٹرول مہنگا, پیٹرول سستا, ادھار لے کے ڈال لیں گے یار. اتنے خوش ہو گئے, آپ بولو گے اچھا یار ٹھیک ہے, اب یہ کب تک, ہمیشہ نا, اس نے ہمیشہ نہیں, آپ ایک گلی کا چکر لگائیں, یہاں سے یوں گھوم کریں, واپس دے دیں. تو آپ کیا بولو گے؟ یار میرے لیے یہ 2 ٹکے کی بولو گے نا. اب کوئی کہے 2 ٹکے, تو لینڈ کروزر کی توہین کر رہا ہے. یہ 2 ٹکے نہیں, یہ جو ہے نا 15 کروڑ کی ہے, یہ 20 کروڑ کی ہے, اور تو کہہ رہا 2 ٹکے. آپ کہو گے بھائی جب میری ہے ہی نہیں, ایک چکر دلاؤ گے اور مجھ سے واپس لے لو گے, تو یہ میری بلا سے 15 ارب کی ہو, 15 کھرب کی ہو, میری بلا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ وہ تو ایک گلی کا چکر لگا کے چھین لے گا نا, ہم تو پوری 60 70 80 سال کی زندگی تک ہمیں لینڈ کروزر ملی, ہم فخر کیوں نہ کریں؟ او بھائی یہ ہم کروڑوں اربوں سال ہم پہ ایسے گزرے, ہم تھے نہیں. دنیا کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں, سائنسدان بتاتے ہیں اتنے ارب کتنے کھرب سال, اور یہ کوئی صحیح پوری کیلکولیشن نہیں ہوتی, کوئی یقینی اندازے ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. سائنسدان بھی نہیں دعویٰ کر رہے ہوتے کہ یہ 100% صحیح ہو, میرے اندازہ ہے. ہمارے یہاں نا بعض لوگ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندازہ ہے, اور آگے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کتنے کروڑ ارب سال تک یہ دنیا چلتی رہے گی. اس میں 50-60 سال تو گلی کا چکر بھی نہیں ہے بھائی, گٹر کا ڈھکن ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. گلی کا چکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے, یہ تو گٹر کا ڈھکن ہے, صحیح ہے, جس میں تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال, آپ نے اپنی مثال دی, آپ کی زندگی 63 سال کی تھی اور آپ نے اپنی مثال دی کہ میری مثال ایسے کراکب استظل تحت شجرۃ, اس سوار کی طرح ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا ایک چھاؤں دار درخت ہے, تو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا, اور جب تھوڑی دیر میں قیلولہ ہوگا, آنکھ کھلے گی, واپس موو کر جائیں گے. تو یہ اس سے بھی کم ہے دنیا کی مثال. پیچھے کتنی بڑی ٹریولنگ کر کے ہم دنیا پہ پہنچے ہیں, لاکھوں کروڑوں سال تک قرآن کہہ رہے نہیں تھے, پروسیس میں تھے تم, پھر ہمیں دنیا میں آئے ہیں, اور 15-16 سال تو شعور کے بحال ہونے میں لگ جاتے ہیں, آدھی زندگی سونے میں لگ جاتی ہے, اور آگے پھر بڑھاپا ہے 15-20 سال, اس میں تو لینڈ کروزر ہو یا گھوڑا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اس میں تو بادام کھانے کے پیسے ہوتے ہیں, دانت نہیں ہوتے بادام کھانے کے, وہ تو ویسے ہی بڑھاپا ایک انسان کی لائف کو انجوائمنٹ ہی ساری ختم. جوانی کے چند سال ملے ہیں پھدکنے کے لیے, اس میں پھدکتا پھر رہا ہے, غریبو تمہاری ایسی کی تیسی, اور تم ایسے ہو, اور تم یوں ہو, تم فلانا ہو, تم ڈمکانا ہو, اور میرے پاس پیسہ اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں. ابے بھائی ایک گلی کا چکر بھی
گلی بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ تو نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے, حقیقت میں یہ مثال دی ہے, ورنہ اس سے بھی کم ہے اس کے. تبھی تو قرآن کہتا ہے آخرت میں جو اتنی لمبی زندگی جب یہ دیکھیں گے نا تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ کتنے سال رہے ہو. وہ کہیں گے اے اللہ, وہ کہیں گے اے اللہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم رہے, ہمیں 24 گھنٹے بھی نہیں ملے ہمیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دیکھ لو نا اپنے باپ داداؤں کو, کیا کیا اسٹرگل کی, بڑے بڑے 2,000 گز کے بنگلے بنا دیے اور دھڑام سے موت آئی, قبر کے گڑھے میں چلے گئے. 4 دن تک انسان روتا ہے, اس کے بعد بھول جاتا ہے, اور اب تو 1 دن کے بعد ہی بھول جاتا ہے, ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں. اور نہیں بھی بھولے گا تو کون سا کیا تیر مار لے گا, وہ کہے گا ہم تو چلے گئے, اب تو روتا رہے ہنستا رہے, میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو 2 ٹکے بھی زیادہ کہہ دیا بھائی, یہ 2 ٹکے بھی کیا کہہ دیا, زیادہ کہتے. دل نہیں لگاؤ میرے بھائی, یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ جو بار بار سوال کرتا ہوں, تو آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو چھوڑ دیں یار, جب 2 ٹکے کی نہیں ہے تو پھر رکشہ لینے کی بھی کیا ضرورت. جب لینڈ کروزر کی کوئی قیمت نہیں ہے تو رکشہ تو 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنے کی, محنت کرنے کی, اور گھر بنانے کی, اور پڑھنے کی, اور سائنٹسٹ بننے کی, اور ڈاکٹر بننے کی, اور بزنس مین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا نبی نے اگلے لفظ میں جواب دے دیا, فرمایا الا ذکر اللہ. 2 چیزوں کی اس دنیا میں ویلیو ہے, اللہ کا ذکر, وما والاہ, اور وہ چیزیں جو ذکر جیسی ہیں. اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے, اللہ کو یاد رکھنا. تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی حمد و ثنا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے نہیں, اپنے عمل سے آپ شو کرتے ہو کہ مجھے اللہ یاد ہے. تو وہ تمام محنتیں جس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو, وہ تمام محنتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں, وہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہو گئیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جنگی زرہیں بنایا کرتے تھے, جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے ڈیفنس کے لیے. بظاہر یہ دنیا کا, دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ کوئی آرمی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بنا رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. نہیں کر رہی نا, وہ تو فیکٹری میں اسلحہ بنا رہی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے داؤد علیہ السلام ہمارے حکم پہ کیا بنا رہے ہیں؟ اسلحہ. تو وہ ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ کس کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو ہماری فیکٹریوں میں اگر اسلحہ بن رہا ہے اور بنانے والے بڑے بڑے انجینئر ہیں, اور انہوں نے انجینئرنگ پڑھی اس لیے کہ تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں, تو جذبہ اللہ کی رضا کا ہے, تو دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے, لیکن حدیث کے مطابق وما والاہ, یہ بھی ذکر اللہ سے میچ کر رہا ہے, ذکر اللہ جیسا ہی ہے. یہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو, آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, آپ کی نیت ہے اس سے میں پیسہ بھی کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اللہ کو کھلانے والا پسند ہے, بھیک مانگنے والا پسند نہیں. آپ کہتے ہو میں اسٹرگل کروں گا, پیسہ کماؤں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا, میں پہلا کام بھیک نہیں مانگوں گا, میں صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہوں, مخلوق کے سامنے جھکنا, کیونکہ غربت ہوگی, مہنگائی ہوگی, میں بھکاری نہ بن جاؤں کہیں. آپ تجارت اس جذبے سے کرتے ہو, دیکھنے میں یہ عمل پیسہ کمانا لگے گا, ذکر اللہ نہیں ہے, لیکن حدیث کے مطابق یہ کیا ہے؟ یہ عین ذکر اللہ ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ باطل, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی, بول لیا کرو نا, یہ باطل نہیں ہے. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو, یار پیسہ بھی کماؤں گا لیکن میں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا, نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو حدیث میں آتا ہے, اگر صرف حدیث نے یہاں بند کر دیا ہوتا ہے نا ذکر اللہ بس, تو پھر ہم صرف تسبیح پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے, اس کے علاوہ سارے کام کیا ہو جاتے ہیں غلط. فرمایا وما والاہ, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ذکر اللہ نہیں ہے لیکن اس جیسی ہیں, وہ اللہ کی نظر میں وہ ذکر اللہ ہی ہیں وہ. تو ہر وہ کام انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, چاہے دولت کمانا ہو, چاہے گھر بنانا ہو, چاہے فیکٹریاں لگانا ہو. صحابہ کرام جو جنگیں لڑتے تھے تو کسی فیکٹری میں تو اسلحہ بنتا ہوگا نا, تو انہوں نے ان فیکٹریوں کو بم سے تھوڑی اڑا دیا کہ ہم سب اللہ اللہ کر کے تسبیح کریں گے بیٹھ کے, اب ہمیں فیکٹریوں کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ مذہب کو سمجھ چکے تھے, تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی تو بتا رہے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, لیکن کمال کی بات ہے وہی لوگ دنیا میں ترقی سب سے زیادہ کرنے لگے.
خیر القرون ہمارا سب سے پہلا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے نا. انگریز نے بھی جگہ جگہ انگریزوں نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آج جو انگریز سائنسدان ہے, اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہے 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اور یہ بھی ان لوگوں نے, انہوں نے کہا, جنہوں نے کہا ہے کہ اگر ترقی ہوتی, ورنہ تو دنیا ایسے اندھیروں میں تھی کہ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی. 400 سال تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں ان کے یونیورسٹی میں پڑھائی گئی ہیں, اور جو اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کی ہے, کہاں تک اسلام پہنچا, ادھر اٹلی تک پہنچ گیا اسلام. ہماری یونیورسٹیاں, ہسپتال ہمارے, لائبریریاں ہماری. تو انگریز کہہ سکتا تھا نا, ایک طرف کہتے 2% کی دنیا نہیں ہے, دوسری طرف دنیا کو ترقی کون سکھا رہا ہے, تم سکھا رہے ہو. تو مسلمان کیا کہتے, بھائی تمہارے یہاں جو سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں نا, اس میں ترقی کا مفہوم کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ترقی کرنی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے, کیونکہ اس ترقی سے مادہ پرستی نہیں آتی ہے. تم جو ترقی کر رہے ہو اس کے ساتھ شہوت پرستی, زنا, شراب, کباب, یہ ساری چیزیں آتی ہے سوسائٹی میں. ڈپریشن بھی آتی ہے. یہ والی جو اسلام ترقی بتا رہا ہے, یہ ڈپریشن لیس بنا دے گا آپ کو, کیونکہ آپ کو آپ کا ہدف نہیں بھی ملا تو اللہ کی رضا جو اصل مقصد تھا وہ تو مل گئی نا. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی دونوں چیزوں کو فوکس کرنا ہے. ذکر اللہ کو بھی, کچھ اللہ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کا دھیان رہے, اور دوسرا کسی بھی کام میں جت جاؤ جو آپ کو اور آپ کی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے, اور نیت کیا کرو, اللہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. تو مسلمانوں میں بھی کوئی طاقتور قوم ہوگی تو وہ کمزور سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو. دل میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو, کیونکہ ہم یہ سب آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے نہیں کر رہے. اس کی ویلیو ہماری نظر میں 2% کی, وہ بات پھر ٹکے پہ آ کے ختم ہوگی. اس سے کیا ہوگا بھائی, ترقی کرو گے, ڈپریشن بھی نہیں جاؤ گے. گورا ترقی تو کر رہا ہے, ساتھ ساتھ ٹینشن بھی لے رہا ہے, زنا کی طرف بھی چلا گیا. کیونکہ جب اس کا مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے, وہ پیسہ کماتا ہی انجوائمنٹ کے لیے ہے, تو وہ تو شراب بھی پیے گا, وہ تو زنا بھی کرے گا, وہ تو سٹے بھی. اب پتہ ہے چرچ کا نام تبدیل, میں تو مثال دیتا تھا, چرچ کا نام تبدیل ہو جائے گا اور ایسا اچھا نام رکھیں گے کہ چرچ پینے والا ایک سوسائٹی کا بہت اچھا آدمی لگے گا. تو میں تو ویسے ہی کہتا تھا, پتہ چلا واقعی تبدیل ہو گیا چرچ کا نام. اب انگریز لوگ چرچ کو انگلش میں بھی جو چرچ کہتے تھے نا کچھ اور, یہاں بھی نام چینج ہو گیا ہے اردو میں بھی. کوئی بڑا انگلش کا, بڑا مجھے نام یاد نہیں اس کا, ایسا نہ ہو آپ لوگ دکان سے جا کے خرید لیں, وہ بڑا اچھا نام آ گیا اس کا. اور اب آپ دیکھنا چرسی لوگ پائپوں میں بیٹھ کے نہیں پیئیں گے, بلکہ چرسیوں کے ہوٹل بنیں گے, باقاعدہ اینٹی ڈپریشن یہاں پر ٹیبلٹ ملتی ہیں, اور بڑے زبردست اسٹائل میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں. اب نشہ اس طرح نہیں ہو رہا, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا نشہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اب نشہ ہو رہا ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ بیٹھتے ہیں اور ہاں بھائی ذرا سٹا وٹا نہیں کہتے, اب اس کو کچھ اور انگلش میں بڑا اچھا سا نام. تو اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو اور خدا کو بھی اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں جو نشہ کرتا ہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے نشہ کرے, یا کسی برساتی نالے میں گھس کے گندے کپڑے پہن کے نشہ کرے, اللہ کی نظر میں دونوں کیا ہیں, دونوں نشے حرام ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.